بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الحجر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ سورت مبارکہ سورۃ الحجر قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 15 نمبر ہے، 15واں نمبر، اور نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 54 ہے، 54۔ اس میں 99 آیات مبارکہ ہیں، 99، اور اس کے رکوع ہیں 6 رکوع ہیں سورۃ الحجر کے۔ سورۃ الحجر کے مضامین پر جب غور کریں تو اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو اس کا جو آخری دور تھا اس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام سے پہلے، سورۃ الانعام سے پہلے اور سورہ یوسف کے بعد یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں چونکہ آپس میں مضامین کی مطابقت بھی ہے اور یہ ملتے جلتے ہیں، سورت ابراہیم کا اختتام ہوا قرآن مجید کے ذکر پر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ۔ قرآن مجید کے ذکر پر سورت ابراہیم کا اختتام ہوا، ختم ہو رہی ہے، اور سورت الحجر کا آغاز قرآن مجید کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کی آپس میں مطابقت ہے، معنوی مطابقت۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات کی باہم آپس میں ربط ہوتا ہے، تو اسی طرح صورتوں کے درمیان بھی ربط ہوتا ہے۔ اس صورت کو الحجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کی ایک آیت میں الحجر کا ذکر ہے، وہ آیت نمبر 80 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہجر کا کیا معنی ہے؟ اس کے مختلف معانی ہیں۔ ہجر کا ایک معنی منع کرنا بھی ہے، منع کرنا، روکنا، اور یہ ممنوع کے لحاظ سے قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 138، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہجر کا ایک معنی منع کرنا، ممانعت ہونا، رکاوٹ ڈالنا، یہ ایک اس کا معنی ہے۔ ایک اس کا معنی ہجر کا معنی عقل بھی ہے، عقل، کیونکہ یہ انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ سورۃ الفجر ہے، آیت نمبر 5، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں عقل والے کے لیے عظیم قسم ہے۔ تو لذی حجر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے عقل والا کہا ہے، تو یہ ایک اس کا یہ معنی بھی ہے، عقل۔ پھر تیسرا اس کا معنی ہے جو اس سورت مبارکہ کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے، ربط رکھتا ہے، کہ جو مکان پتھروں سے بنایا جائے اس کو ہجر کہتے ہیں۔ جو مکان پتھروں سے بنایا جائے اس کو ہجر کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم سمود وہ اپنے مکانات پتھروں کو تراش کر بناتے تھے، اس لیے ان کو الحجر کہا گیا، جو ہم نے آیت نمبر 80 پہلے قرات کر کے بھی بتا دیا۔ اب یہ جو وادی ہے یہ کہاں واقع ہے؟
جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ قوم سمود اپنے گھر پتھروں کو تراش کر بناتی، پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اپنے گھر بناتی، تو جو ان کی بستی تھی، گھر تھے، وہ جس علاقے پر محیط تھے، تو پتھروں کو تراشنے کی وجہ سے وہ علاقے الحجر کے نام سے معروف ہو گئے۔ تو دیار سمود کو یا بلاد سمود کو، ان کی بستیوں کو الحجر کا نام دے دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جائیں تو وہاں درمیان میں ایک وادی آتی ہے، وادی القرا، شام کی جانب وادی القرا، تو وہاں یہ شہر آباد تھا، وہاں یہ ان کے علاقے تھے قوم سمود کے، مدینہ منورہ سے شام کی جانب۔ اس میں قوم سمود کے مساکن تھے، یہ پہاڑوں کے درمیان تراشے ہوئے گھر تھے، جیسے غار ہوتے ہیں، ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے الگ تھا، اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے مکانات بنائے گئے تھے۔ یہ پہاڑوں کے اندر کھدائی کرتے اور مکانات بناتے، کیونکہ پہاڑوں کی جگہ میں کسی جگہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں پھر کم گھر بنائے جاتے ہیں، اور کسی جگہ پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، تعداد کم ہوتی ہے، تو وہاں گھر کم ہوتے ہیں۔ بس اسی لحاظ سے پہاڑوں کی تعداد کی مناسبت سے ان کے کہیں گھر زیادہ تھے اور کہیں گھر کم تھے۔ یہ کئی طبقات پر مشتمل ان کے گھر تھے۔ اس وادی کے درمیان میں ایک کنواں تھا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو تراشنے کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 74۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سمود کو خطاب کر کے، جو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس زمین کی نرم جگہ میں محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بناتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان پہاڑوں کے درمیان جگہ میں کنواں تھا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک دن یہ قوم پانی پیتی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 155۔ اس میں فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، یہ اس کا دن مقرر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کی جنگ پر گئے تھے، غزوہ تبوک، تو وہ چونکہ شام کا سرحدی علاقہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جاتے ہوئے اس بستی کے پاس سے گزرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جلدی جلدی سے اس بستی سے گزر جاؤ، اور ہمیں یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں نہ ہنسیں نہ مسکرائیں، بلکہ جلدی جلدی سے اس بستی سے گزر جائیں، روتی ہوئی شکل بنا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو عذاب دیا گیا تھا، ان کے پاس سے صرف روتے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہ سکو تو ان کے پاس سے نہ گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 433، اور صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 298۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر
रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समूद की सरजमीन अल हिजर में ठहरे। अल हिजर में ठहरे, क़याम किया। मुसलमानों ने उनके कुएं से पानी निकाल लिया और उस पानी से आटा गूंदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया कि इस पानी को फेंक दे और वो आटा ऊंटों को खिला दें, और उनको ये हुक्म दिया कि वो उस कुएं से पानी निकाले जिस कुएं पर ऊंटनी आती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जिस कुएं से पानी पीती थी, फरमाया उस कुएं का पानी लो, उस कुएं का इस्तेमाल करो, उनकी कौम के कुएं के पानी को इस्तेमाल ना करो। यह सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3379, और सही मुस्लिम में भी है, हदीस नंबर 2981। वहां इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया क्योंकि वहां अज़ाब इलाही आया था। वहां से इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि वहां आराम सुकून हासिल करे या वहां हंसे या मुस्कुराएं। वो इबरत की जगह है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमा दिया। अब इस सूरत के जो मज़ामीन हैं, ये चूंकि मक्की सूरत है और मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में नाजिल हुई है, लिहाजा इस सूरत में ज्यादातर मौज़ूआत वो मक्की जिंदगी वाले ही हैं, यानी ईमानियात के बारे में। तो इस सूरत में मुशरिकों को तनबीह की गई है कि अगर वो अल्लाह पर ईमान ना लाए तो अज़ाब इलाही का शिकार होंगे। दुनिया में ना हुए तो आखिरत में उनकी पकड़ हो जाएगी, आखिरत में अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाएंगे, आखिरत में दर्दनाक अज़ाब का सामना करेंगे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी गई है कि जिस तरह ये मुशरिकीन आपको जुटला रहे हैं, इसी तरह गुज़िश्ता अंबिया किराम को उनकी कौमें जुटलाती रही हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। फिर मुशरिकीन जो फरमाइशी मोजिज़ात तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पिछली कौमों ने भी फरमाइशी मोजिज़ात तलब किए, मगर वो ईमान ना लाई तो तबाह बर्बाद हो गई। तो अब भी ये जो आपकी कौम फरमाइशी मोजे तलब कर रही है, तो ये महज हट दर्मी की वजह से, कज बहसी की वजह से कर रही है, ये मोमिन होने वाले नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद पर, अपनी वहदानियत पर, अपने वजूद पर दलाइल दिए हैं। इस सूरत में नेमतें जिक्र की हैं। मरने के बाद जो इंसान उठाया जाएगा, बास बादल मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी इस सूरत का मौजू बना है। आखिरत के जो वाक़ियात हैं, फिर इस सूरत में इंसानों की तहलीक और उसका शरफ और शैतान का जुटलाना, कुफर करना, वो जिक्र है। फिर इसमें हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र है, और असहाबुल ऐका और असहाबुल हिजर का जिक्र है, जो उन्होंने जुटलाया अपने अंबिया किराम को। मुत्तकीन के अहवाल भी इस सूरत में जिक्र हैं, और उनको जो मगफिरत के हसूल की तरगीब दी गई और उहरवी अजाब से डराया गया, वो भी इस सूरत का मौजू है। तो यानी कुरान मजीद से इस सूरत का आगाज़ होता है। फिर अल्लाह ताला की तौहीद, हजूर की रिसालत, आखिरत का बयान, और फिर जो कौमों ने जुटलाया उनका जिक्र, मुत्तकीन का जिक्र, ये सारा इस सूरत के मौजूआत हैं, मज़ामीन हैं, जो हम इंशाअल्लाह ताला कल से बाकायदा पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो इस सूरतुल हिजर के इब्तदाई मज़ामीन से तारुफ से हमने आगाज़ किया है, बारी ताला अपने फजल व करम और रहमत से हमें इसकी तकमील करने की तौफीक अता फरमाए। जो कमी कजिया मुआफ़ फरमाए, और कमा हक हो हमें इसकी मारिफत नसीब फरमाए, और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।